کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحم موجود ہے، الرحمن میں بھی اور الرحیم کا بھی یہی مطلب ہے، لیکن الرحمن کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ الرحمن کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں بڑا مہربان۔ بڑا مہربان کا مطلب جس کی رحمت بڑی عام ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ معاملہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی عام ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ ہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، بلکہ جو بالکل کسی مذہب کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی رحمت کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی وجہ سے۔ الرحیم کا مطلب ہے نہایت رحم والا ہے۔ نہایت رحم کا مطلب کہ رحمت کو انتہا درجے تک پہنچا دینا۔ انتہا درجے کی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت اس طرح سے دے، کسی کے ساتھ اس طرح سے رحمت کا معاملہ کرنا کہ اس کے بعد اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہا درجے پر پہنچ جائے، کیا مطلب ہے کہ بندے کو آرام اس قدر مل جائے کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو ہے الرحیم، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ہوگی، آخرت میں ظاہر ہوگی جنتیوں کے ساتھ۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح سے ملے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا کوئی غم ہوگا۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، اتنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، سب کچھ ملے گا۔ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف عیش کی زندگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم کا مطلب ہے۔ تو الرحمن اور رحیم دونوں میں رحمت کا معاملہ ہے، لیکن الرحمن کا جو تعلق ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ، کہ سب کے ساتھ اللہ رہے۔ اس میں الرحمن میں یہ مطلب نہیں ہے کہ کامل درجے کی رحمت ہو جس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ یہاں پر دنیا میں سب کے ساتھ رحمت کا بھی معاملہ ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی سب کے اوپر آتی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی پریشانی اور غم آتے ہیں، تو سب کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے۔ لیکن الرحیم کا جو مطلب ہے وہ صرف الرحیم کی صفت صرف ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی، کیونکہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، غیر ایمان والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو صفت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ غالب ہے۔ حدیث میں حتیٰ کہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا تھا، اس وقت وہاں پر لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بڑھی ہوئی ہے، غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر بھی غالب، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اس میں سے ایک درجے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اور پھر اس ایک درجے کو دنیا میں اتار کر تمام مخلوق کے درمیان میں بانٹ دیا۔ جانوروں کے اندر جو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں اور اپنے بچوں کو ماریں اور ختم نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اتارا۔ ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحم کا دنیا میں اتارا، اور پھر اس ایک درجے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر بانٹ دیا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مخلوق پر بانٹی، وہ اس صفت رحم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی رحمت ہے، صحابہ کرام کو دیکھو کہ ایسی رحمت ہے کہ اپنے باپ کو پانی نہیں پلا رہے ہیں، دوسرے کو پانی پلاؤ مرنے کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے شفقت کا معاملہ ہے۔ یہ اور لوگوں میں جو ماں کا ایک بچے سے تعلق ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے ماں جو ہے اپنے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے ماں ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی۔ یہ جو مائیں ایک ہر تکلیف کو برداشت کر رہی ہیں بچوں کو آرام پہنچائیں، یہ رحم کے نتیجے میں
ان کے اندر رحمت ہے. اگر رحم نہیں ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا کہ کسی دوسرے کو آرام پہنچایا جائے، بلکہ رحم سلب ہو جائے تو سب اپنی اپنی فکر کریں گے اور ہر ایک لوٹ کھسوٹ بالکل مچ جائے گی گویا کہ. تو یہ صفت رحم کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ اتنا مہربانی کا معاملہ کر دیا، وہ اس پر اتنا مہربان ہو گئے اور انہوں نے اپنا سب کچھ کسی کو دے دیا. یہ سب اس ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق، یعنی اور تمام میں بھی کون سی، جو حضرت آدم ایک تو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق، اور پھر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان آنے، ان سب کے درمیان میں وہ ایک درجہ رحمت کا بٹا ہوا. اس سے ہم لوگ اس دنیا میں اتنے بڑے بڑے رحم کے گویا کے مظاہرے دیکھتے ہیں، اس میں ہم رحمت کے اتنے واقعات سنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جو 99 رحمت کے درجے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا صفت رحمت اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایسی ہے کہ عین غضب کے حالت میں بھی اللہ کی یہ صفت رحمت کام کرتی ہے. غضب جس وقت اللہ تعالیٰ غصے میں ہو اس وقت بھی صفت رحمت اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی ہے. اور یہ بات شیطان بھی جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج منہا فإنک شیطان رجیم، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود شیطان ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ. اس وقت جب اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں شیطان سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، تو اس وقت وہ کہہ رہا ہے اے میرے رب مجھے مہلت دے دیے، فانظرنی الی یوم یبعثون. اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت غصے کی حالت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. کہا ٹھیک ہے. اس نے یہ اب آدمی کی مانگنے، اور پھر کس لیے مانگا؟ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دیا، فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، قیامت تک کی مہلت دیتے ہیں، تم قیامت تک کے جو ہے زندہ رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. یہ کیا ہے کہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی. غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی. ایک بزرگ ہے، گزرے ہیں عبداللہ نامی، ان کو ایک مرتبہ شیطان مل گیا. شیطان کہنے لگا کہ مجھے تو امید ہے میری بھی مغفرت ہو جائے گی، رحمتی وسعت کل شیء ہے، قرآن میں میری رحمت ہر چیز پر ہے، تو ہر چیز میں میں بھی شیطان میں بھی ہوں. تو جب ہر چیز میں بھی شیطان میں بھی ہوں تو شیطان کی بھی مغفرت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا فَسَأَكْتُبُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو رحمت دیتا ہے. کہتے یہ تو تم الگ کر رہے ہو، یہ تو تم الگ کر رہے ہو. شیطان کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحمتی وسعت کل شیء کا. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو شیطان کو جواب یہ دیتا کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوگے، یعنی تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ اللہ کی رحمت، مگر جب کوئی خود اپنے آپ کو اس رحمت سے دور کر لے تو پھر وہ شخص اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. شیطان وہ ہے جس نے خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کیا. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو نوازنے والے، ہر ایک کو دینے والے، بندہ خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اور پھر اس امت کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت الگ ہوگی. کہا رحمت للعالمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا. قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایمان کے سلسلے میں بڑے حریص ہیں اور بڑے رؤوف ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہے. رؤوف، اللہ کو بھی رؤوف کہا جاتا ہے، اللہ کو بھی رحیم کہا جاتا ہے. الرحمن الرحیم، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رحمت کا کس قدر مادہ ہوگا. اور پھر امت کے لیے کتنا ہے، اتنا ہے کہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو کہا گیا کہ تم اس دعا کو مانگو تمہاری یہ دعا قبول ہوگی. ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا مانگی اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی.
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا تو کیا وہ آپ کو بھی پھر دعا ملی ہوگی جو قبول ہوگی آپ نے مانگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی وہ دعا ملی ہے جو میری قبول ہوگی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے، میں قیامت کے دن امت کو بخشوانے کے لیے اس دعا کو اختیار کروں گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رحم کا معاملہ۔ تو دوہری رحمت، اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی مل رہی ہے، دوہری رحمت مل رہی ہے۔ کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہے کہ قیامت کے میدان میں سارے لوگ اپنی فریاد کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے بھی معنی میں آتا ہے کہ وہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی کریں گے کہ اے میرے رب میری ذات ہے، میرے رب میری ذات۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یا ربی امتی یا ربی امتی کر رہے ہوں گے کہ اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کے سلسلے میں بڑے رحم دل، بڑے مہربان، امت کے لیے بڑے رحیم۔ کس لیے کہ رحمت کا تقاضا، رحمت کا نتیجہ سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا تو یہی ہوگا نا کہ سب سے بڑی تکلیف سے بچ جائے۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سب سے بڑی تکلیف آخرت کی تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف جہنم کی تکلیف ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک نمونہ بھی دنیا میں دکھا دیا جائے تو دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیف آدمی کو ہلکی معلوم ہونے لگیں گی۔ جہنم کی تکلیف، جہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے جہاں آرام اور رحمت اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں صرف تکلیف ہے۔ ہر چیز، کھانے پینے کی جو چیزیں ملیں گی وہ بھی تکلیف دہ ہوں گی۔ اس کے بارے میں زقوم آیا ہے، خون اور پیپ کا پلایا جائے گا، جو مواد ہوتا ہے وہ پلایا جائے گا۔ اس طریقے سے جہنم کا معاملہ، تو وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نہیں ہے۔ جنت میں راحت ہی راحت ہے، تکلیف نہیں ہے۔ تو رحم کا تو سب سے بڑا رحم کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی سب سے بڑی تکلیف سے بچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہر وقت اس بات کی کوشاں اور فکر مند رہتے تھے کہ امت جو ہے یہ جہنم کی تکلیف سے بچ جائے، یہ جنت میں جانے والے بن جائے۔ وہ ایک کافروں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت کے نتیجے میں کتنی بار گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، طائف میں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اس کے بعد والے لوگ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ہدایت دے دیجیے۔ یعنی حضور کو ستایا جا رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ اور انتقام نہیں لے رہے، بلکہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس امت میں گویا کہ دوہری رحمت ہے، دوہری شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی ہے، سب کے ساتھ ہے، ساری امتوں کے ساتھ، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت ہے، سب لوگوں کے ساتھ رحمت ہے۔ اس رحمت کا یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے ہو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، نبی عبادی میرے بندوں کو بتلا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں ہوں رحم کرنے والا۔ اور کتنی رحمت ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی جو گنہگار ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، بلکہ کہا اصل تو گنہگار ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ یہ جو لوگ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، تو ہم ہی لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب بھی ہے۔ جیسے کوئی سخی ہوتا ہے تو سخی کے پاس سائل جاتے ہیں، مانگنے والے جاتے ہیں، اور مانگنے والے جب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور جتنا زیادہ گنہگار ہے گویا کہ اتنا زیادہ محتاج ہے، جب وہ اتنا زیادہ محتاج ہے تو اتنا زیادہ مستحق رحمت ہے، اتنا زیادہ مستحق رحمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ رحم کا معاملہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مستحق رحمت زیادہ ہے۔ جو لوگ نیک ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو نیکی کر ہی رہے، لیکن یہ لوگ جو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ گنہگار ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا, تمام گناہوں کو معاف کرے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا ہے کہ وہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بس اب بندہ, وہی جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اللہ کی رحمت سب کے لیے. وہ بندہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے. جب بندہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے تو گویا کہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے, بندے کا قصور ہے. کچھ اعمال بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والے ہیں, اتنا رحم کرنے والے ہیں, تو ایک بندے کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے ہم اس رحمت کے مستحق بنیں. تو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں جو اعمال, ویسے تو ہر نیک کام اور ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف. ہر عبادت, ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. لیکن کچھ خاص اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان عمل پر رحم ہوگا. اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پتہ چلا قرآن کریم کا ادب کرنا اور قرآن کریم سے تعلق کو پیدا کرنا, قرآن کریم سے کا احترام کرنا, تو یہ بندے کو رحمت کا مستحق بناتا ہے. جس کا تعلق جتنا قرآن کریم سے جڑے گا, قرآن کریم سے جڑنے میں قرآن کی تلاوت بھی ہے, اس کے معنی کو سمجھنا بھی ہے, اس پر عمل کرنا بھی ہے. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے, کیا یہ قرآن پر عمل کر رہا ہے. قرآن میں اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. بندہ نماز قائم کر رہا ہے, کہ قرآن پر عمل کر رہا ہے. جتنے بھی اپنا دین پر عمل کر رہا ہے وہ سب قرآن کے حکم ہے. تو گویا کہ ایک ذریعے سے قرآن سے تعلق پیدا ہو رہا. تو لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن سے تعلق پیدا کر لینا یہ بندے کو رحمت کا مستحق بناتا ہے. تو جتنا قرآن سے تعلق ہوگا یہ رحمت کا مستحق ہوگا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کچھ بندے الگ الگ جگہوں سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا سبحان اللہ, الحمدللہ, یا کسی بھی طرح کا کوئی ذکر. وہ ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد, جیسے مجلس ہیں, بیان وغیرہ ہو رہا ہے, تو اس میں بھی ذکر قلبی کہ اللہ تعالیٰ کے دل, بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, یہ ذکر قلبی ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے. تو گویا کہ کسی بھی طریقے سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ. حدیث میں آتا ہے, اور سب لوگ, یہ ہے کہ کئی لوگ جمع ہو کر اس طریقے سے اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتا ہے اور رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے جو لوگ مختلف جگہوں سے آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, اور اگر یہ جو حدیث کا تو مصداق یہی ہے کہ الگ الگ جگہوں سے آ کر ایک جگہ بیٹھ کر, اس میں بہترین جگہ مسجد ہے, مسجد میں لوگ الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, تو وہ ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں, فرشتوں کو نازل کرتے ہیں, فرشتے قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں آسمانوں تک. اور پھر ایک بڑا معاملہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ, کتنی رحمت ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی میں یعنی اکیلے یاد کرتا ہے. جب بندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کے مجلس میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. یہ دوڑ کر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں سے دوڑنے لگتے ہیں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا اور اللہ سے بڑا گہرا تعلق جوڑ جاتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جتنا بندہ کرتا, حالانکہ ایک غور کرے تو بندہ اگر کچھ کرے اس پر اگر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہ دینا تب بھی کوئی ظلم نہیں ہے,
کیوں؟ کیونکہ جتنی چیز ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، عبادت کرنے کے لیے کیسے کر رہے ہیں؟ ہم زبان سے کر رہے ہیں۔ زبان ہمیں کس نے دی؟ ہم نماز اپنے جسم پڑھ رہے ہیں، ہمیں جسم کس نے دیا؟ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمیں مدد کرنے کے لیے مال کس نے دیا؟ ہم کسی کی اپنے جسم سے مدد کر رہے ہیں تو ہمیں صحت کس نے دی؟ اور پھر یہاں پر ہم اللہ کی کتنی نعمتوں سے بہرور، کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ تو اگر صرف برابری کا معاملہ ہو نا کہ ہر نعمت کے بدلے میں ہماری عبادتیں جوڑی جائیں تو ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ صرف برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ انعام کا معاملہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ رحیم ہے کہ تھوڑا سا لے کر آؤ بہت دیں گے۔ کتنا؟ کہا ہر نعمت، ہر نیکی پر 10 کا تو وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ہر نیکی پر 10 کا وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ برابری کا معاملہ ہوتا ہے، ایک نیکی پر کوئی نیکی کا کام کیا اس پر ہمیں 1 نیکی ملتی ہے، لیکن ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 10 گنا ثواب کم سے کم درجے میں دیں گے۔ پھر اس کے ماحول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھاتے ہیں، رمضان میں اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، کچھ خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، اور پھر کتنا دیں گے؟ اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی تم سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کتنا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا دے سکتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں کر سکتا۔ کم سے کم درجے میں 1 کے بدلے میں 10 اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی دیں گے۔ یہ کم سے کم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اور پھر عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نیکی کے پختہ ارادہ کرا اور وہ نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ اس کو، وہ ایک نہیں ہے ارادہ کرنا کہ بس ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے نام لکھوا دیا انشاءاللہ ہم چلیں گے، یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے ارادہ کیا جاتا ہے۔ وہ تو بس ایک زور زبردستی والی بات ہوتی ہے، تشکیل ہو رہی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ اس کو پکا یقین ہوتا ہے ہم نہیں جائیں گے۔ پکا یقین ہوتا ہے جب وہ جو ارادے میں نام لکھواتے ہیں، جو لکھوایا جاتا ہے نا ہمارے کہتے ہیں ارادے میں نام لکھ لو، وہ ارادے میں نام لکھنے کا مطلب ہوتا ہے ہم نہیں جائیں گے، کوئی اتفاق ہو گیا تو چلے جائیں گے، وہ یہ ہوتا ہے۔ اسے ارادہ نہیں کہتے، ارادہ کہتے ہیں پختہ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لینا، یہ ارادہ ہے۔ اگر یہ ارادہ آدمی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ 1 نیکی دیں گے۔ اگر اس طریقے کا اللہ تعالیٰ میں نے پورا ہم نے ارادہ کر لیا، اب اگر کوئی اور حادثہ نہیں پیش آیا تو ٹھیک ہے ہم چلیں گے، تو یہ ارادہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے۔ اور پھر گناہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ گناہ جب بندہ کر بھی لیتا ہے، ارادہ نہیں کر بھی لیا، تب بھی ایک فرشتہ جو گناہ کا فرشتہ لکھنے والا دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دائیں والے کو بائیں والے پر امیر بنایا۔ یہ بائیں والا دائیں والے سے پوچھتا ہے تو وہ دائیں والا بائیں والے کو متوجہ کرے کہ ابھی گناہ نہ مت لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ تو گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ گناہ کرنے پر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ توبہ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ صرف نیکی کا بندہ ارادہ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کا مستحق بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ بہت بندہ اتنی غور و فکر کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے 2 لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے کہیں گے جاؤ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک دوڑ لگا دے گا جہنم میں جانے کے لیے، اور ایک بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو پھر بلوا لیں گے آؤ۔ تو وہ کہیں گے تم نے دوڑ کیوں لگا دی؟ کہنے لگے دنیا میں کوئی حکم آپ کا نہیں مانا تھا، سوچا آخرت میں مان لے، اب مان لے آپ کا حکم، آپ نے کہا جہنم میں چلے جاؤ، ہم نے دوڑ لگا دی جہنم میں۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں جا رہے گا؟ سنا تھا کہ آپ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہم اس وقت بھی آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، بار بار آپ کی طرف متوجہ ہو رہے اور کہ آپ ہمارے اوپر رحم کر دیے، اللہ تعالیٰ دونوں کی کوشش کر دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حق، فارسی کا ایک مقولہ ہے رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی ہے کہ بہت زیادہ جب بندہ کوئی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے گا، بلکہ بہانہ بھی جو ہے بہانہ تلاش کرتے ہیں
ایک رحمت کو ایک متوجہ کرنے کا اپنی طرف ایک اور چیز بیان کری گئی ہے حدیث میں، وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، تمہارے اوپر آسمان والا رحم کا معاملہ کرے گا۔ اور یوں اس کو دوسرے انداز میں کہا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ رحم نہ کرے۔ بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق، یعنی صرف انسان نہیں، تمام مخلوق اللہ کی کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کی کنبہ ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ ایک فاحشہ عورت کا واقعہ بنی اسرائیل کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، وہ فاحشہ عورت تھی، بدکار اور گنہگار عورت تھی، ایک کتے کو پیاسے دیکھا تو اس نے اپنے دوپٹے کو اور اپنے موزے کو ڈوری اور وہ موزے کو برتن بنا کر اس کو لٹکایا اور اس سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا، ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے بعد میں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کیا گزری؟ کہا ہم نے تو سوچا تھا ہم نے اتنے کام کیے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہماری مغفرت کرنے کے لیے کسی ہماری حدیث کو پڑھانے کا، حدیث کو لکھنے کا، بیان کا، تقریر کا، ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کے لیے ایک چیز کا تذکرہ کیا کہ ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ تم جو ہے دوات سے حدیث لکھنے جا رہے تھے، قلم اور دوات سے حدیث لکھی جاتی ہے، تو قلم اور دوات سے حدیث لکھنے جا رہے تھے، تو جب قلم تم نے ڈبویا اور انک میں، سیاہی میں، اور اس کو بعد اس کو نکالا تو اس پر ایک مکھی بیٹھ گئی، وہ مکھی اس کو پینا ہوگا پانی وغیرہ، تو مکھی اس کو چوسنے لگی، تو تم نے اس وجہ سے اس کو حرکت نہیں دی کہ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکھی پیاسی ہو اور اس کو پیاس ہو رہی ہو، اس وجہ سے یہ میرے قلم کی نوک پر بیٹھی ہے اور یہ انک اور سیاہی کو چوس رہی، تو انہوں نے اس وجہ سے لکھنا بند کر کے اس کو ویسے ہی پکڑے ٹھہرے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ رحم کو اگر بندوں کے ساتھ بندہ رحم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، جو جتنا انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی رحم کا معاملہ۔ بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں اس چیز کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت کری ہے، اور بند جو رحم نہیں کرتا، ایک واقعہ یہ ہے کہ غالباً ایک عورت ہی اپنی بلی کو اس وجہ سے پالی تھی کہ وہ چوہوں کو کھانے کے لیے پالا تھا، لیکن بلی کو صاحب نہیں رہی، یعنی بلی کو گھر میں پالا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دے رہی، وہ نیک تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کی مغفرت نہیں کری۔ تو بندوں کے ساتھ اگر بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لینا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے، لیکن وہ رحمت ملے گی تب جب بندوں کے ساتھ ہمارا رحم کا معاملہ ہوگا۔ رحم کے معاملے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، سب بڑی چیز تو آتی ہے کہ معاف کرنے کا معاملہ، معاف کرنے کا معاملہ یہ بھی رحم کا معاملہ کرنا ہے، کسی کو معاف کرنا۔ جب ہم بندوں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کریں گے۔ ان کے عیبوں کو چھپانا، بندوں کو کسی کا کوئی عیب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اس کے عیب کو بیان نہیں کر رہے، ہم چھپائے ہوئے ہیں تاکہ اس کا عیب پتہ نہ چلے اور لوگ اس کو برا نہ سمجھے، تو یہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپائے گا، ہم عیب سے مراد ہمارے گناہوں کو چھپائے گا۔ اسی لیے یہ تو وہ ہے جس میں کچھ لگتا نہیں ہے، اسی طریقے سے کچھ وہ ہے رحم کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے ہم اس کے دوا کا اور علاج کا انتظام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کسی بھی طریقے سے ہمارا کام اگر کسی سے بن سکتا ہے تو ہم اپنا اس کے کام کو بنانے کے لیے کوشش۔ ایک صحابی غالباً حضرت عباس یا عبداللہ ابن عباس، مجھے یاد نہیں اور عباس یا عبداللہ ابن عباس کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا تھا کسی
ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. وہ ضرورت مند کوئی آیا اور وہ انہوں نے اپنی کچھ ضرورت پیش کری تو اعتکاف میں بیٹھے تھے, اعتکاف کو چھوڑ کر وہ نکل گئے کہ ضرورت مند کی ضرورت پورا ہو جائے. اس طریقے کے جذبات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر لوگوں کے لیے تھے. تو رحم کرنا انسانیت پر, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گویا کہ اپنی طرف کھینچتا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں. یہ سب اعمال جو میں نے بتایا نا, قرآن سے جڑ جانا اور ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہونا اور بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ, ان کو کہا جا سکتا ہے یہ مقناطیسی اعمال ہے, چمبکی والے اعمال. جیسے چمبک لوہا کو کھینچتا ہے نا, ویسے یہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور اگر بندہ ان چیزوں سے بیزار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اس بات کے لیے تیار ہے کہ اللہ آپ ہم پر رحمت نہ کریے. اللہ نے رحمت پوری کر دی, اب بندہ خود اس بات پر تیار ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ رحمت کے اتنے, یہ جو شفاعت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. ہم نے گناہ کرنے کے باوجود ہم جنت پہ جائیں گے. عجیب عجیب واقعات حدیث میں آتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص ہوگا وہ جہنمی ہوگا, وہ ایک جنتی سے کہے گا کہ یاد کرو میں نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. وہ جہنمی جنتی سے کہے گا یاد کرو میں نے تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. وہ کہے گا ہاں میں تمہیں پلایا تھا. کہا اب میری شفاعت کرو, تم میری شفاعت کرو, میں تو جہنمی ہوں اور میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا, تم میرے ساتھ یہ احسان کرو. تم جنتی بن چکے ہو, جنتی بننے سے پہلے تو کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا, جنتی بن چکے ہو تو اب میری شفاعت کرو. تو وہ پھر اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس نے جس سے پانی پلایا تھا وہ جہنمی ہوگا, اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا لے گا. تو اس طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں, تو خاص طور سے اب اس طرح میں نیک لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرنا, بزرگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا, کم سے کم درجے میں بزرگوں کو تکلیف نہ پہنچانا, کم سے کم درجے میں کہ ہم یہی کہہ سکیں ہم نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی, ہم چاہتے تو ہم آپ کے موجود تھے, ہم شور مچا کر آپ کو اٹھا سکتے تھے, ہم نے شور نہیں مچایا, آپ کی آرام سے نیند پوری ہوگی. تو کم سے کم درجے میں تو تکلیف نہ پہنچانا مخلوق کو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو, یہ رحم. اور پھر زیادہ سے زیادہ میں کہ ہم کسی کے ساتھ کتنا ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ انبیاء کی شفاعت بعد میں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بعد میں ہوگی. حدیث میں پہلے آتا پہلے اس طرح کی شفاعتیں ہوں گی کہ ہم نے اس کو کھلایا تھا, ہم نے تمہاری فلاں ضرورت پوری کری تھی, تم جنتی بن چکے ہو, اب میری شفاعت کرو. وہ شفاعت کرے گا اور جہنمی, اللہ تعالیٰ جہنمی کو بخشے گا. جیسے حدیث میں ہم لوگ اس کے واقعات بیان کرتے ہیں نا کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, بلا شبہ یہ لے کے جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے جو حافظ نہیں ہے وہ لوگ شفاعت کے مستحق نہیں ہیں. یہ سب اعمال بتائے گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا. پھر جس کی ضرورت ہم نے پوری کری, اگر وہ جنت میں جائے گا تو یہ جس کی ضرورت پوری کری گئی ہے یہ اس سے کہے گا اور اس کہنے کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب لوگ نہیں ختم ہو گئے, اب کسی کی ضرورت نہیں پڑی, پھر اس کے بعد انبیاء کی شفاعت شروع ہوگی. پھر انبیاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شروع ہوگی. کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی کہ جس حضور آخری میں آ کے یہ کہیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا صرف ایک مرتبہ, جس سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا, اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت پہ لے جاؤں. اس درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت. یعنی پہلے کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس اتنا ایمان ہے, اتنا ایمان ہے, اتنا ایمان ہے, پھر یہ ہوگا کہ جس نے لا الہ الا اللہ یعنی جتنے مسلمان ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کو جنت میں لے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ یہاں پر اب آپ کی رحمت کا کام ختم, یہاں سے ہماری رحمت شروع ہوگی. مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں اس شخص کو بھی جہنم سے نکالوں گا اپنی رحمت سے, اس شخص کو بھی جہنم سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا. اسی کو حدیثوں میں کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہہ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بڑے رحیم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں. ہم ان کی رحمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے, ان کی رحمتوں کو گھیرنا چاہیں تو ہم اس کی رحمت کو احاطہ نہیں کر سکتے. بس بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے والا بن جائے, بندہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا جائے تو یہ سب معاملات ہوں گے. ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور بتاتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سی تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے یار اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا, اس تکلیف کے نتیجے میں گناہ مٹایا جاتا ہے,
اس تکلیف کے نتیجے میں گناہ مٹایا تھا. قیامت میں ایسا ہوگا کہ تکلیفوں میں اتنے گناہ مٹ جائیں گے کہ آدمی سوچے گا تکلیف ہی میں رہتے. کہتا ہے بندہ دعا کرتا ہے نا, دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہو رہی. حدیث میں آتا ہے دعا ایک طرح قبول نہیں, کئی طریقے ہیں دعا کو. ایک تو یہ ہوتا ہے وہی چیز دے دی جائے, رحمت, جو مانگا وہ دے دیا. دوسری رحمت اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے وہ چیز نہ دے کر اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دی ہے. تیسری رحمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں دے کر کوئی نقصان کو, تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے. چوتھی رحمت اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو آخرت میں ذخیرہ اور نیکی کا ذخیرہ بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور جب بندہ آخرت میں اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر نیکیوں کو دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ میری جنت میں کوئی دعا قبول, میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی, سب کا بدلہ ہمیں جنت میں ملتا ہے. اس طریقے سے تو ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. ہر حال میں ہم جو اپنی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر, یہ سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی غربت ہے نا, غربت پہ کیا کہ امیروں سے 500 برس پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر رہا ہے. تو جو تکلیف ہمیں نظر آتی ہے نا, اس کے بدلے میں کوئی بڑی رحمت ہمیں مل رہی ہوتی ہے, کوئی بڑی نعمت مل رہی ہوتی ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. قیامت میں ہر تکلیف پر ہمیں احساس دلایا جائے گا کہ اس تکلیف پر تم اس رحمت کے اور اس نعمت کے مستحق ہوئے. تو ہم ہر وقت اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. اس رحمت کو بس تھوڑا سا غور کرنا چاہیے آدمی کو, اور آدمی کو پھر رحمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی, ہمیں بیماری نہیں دی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازی بنا دیا, ہمیں غیر نمازی میں نہیں داخل کیا, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے والا اپنی عبادت کی توفیق دے دی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر. ہر نعمت کو سوچنا چاہیے. جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے گا, رحمت کو سوچے گا, اتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا, ہے نا. جس وقت کسی کے احسان کو یاد کر لو تو اس وقت اس کے بارے میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا, مجھے بھی موقع ملا تو اس کے ساتھ میں یہ کروں گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سوچے, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی فکر کرنی. یہ جذبات بندے کے اندر آئیں گے. تو بہرحال میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نبی عبادی انی غفور رحیم, اے نبی آپ بتائیے میرے بندوں کو میں معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم, جو میری اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے لیے میرا عذاب دردناک عذاب ہے. میں نے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے. اب کوئی بندہ خود اپنے اوپر کوئی گناہوں کی چادر اس طریقے سے اوڑھ رہا ہے کہ وہ رحمت کو اپنے تک کے نہیں آنے دے رہا ہے, تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. یہ بندہ خود عذاب کو, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے, اللہ نہیں دے رہا ہے. اللہ تو اللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف. بندہ خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا ہے جب گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جتنے گناہ ہوئے ان سے کتنے بھی گناہ ہوئے, بنی اسرائیل کے کتنے واقعات اللہ کے نبی نے, ایک شخص نے 99 قتل کیے, پھر ایک اور قتل کیا, 100 قتل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر. اور کس بات پر؟ صرف وہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا, توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا, جس منزل پہ جانا تھا وہاں نہیں پہنچا تھا, درمیان میں موت آ گئی, لیکن جس طرف جا رہا تھا وہ اس سے قریب بچا تھا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی. یہ صحیح حدیثوں میں یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ تھوڑا سا رحمت کو متوجہ کرنے کی فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح سے اپنی رحمت کا مستحق بنائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک نستغیث یا فتاح. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے. اللہ ہم سب کو بندگی والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ سیئات سے بچا لیجئے.
اللہ گناہوں سے حفاظت فرما لیجئے، اللہ نیک کام میں دل لگا دیجئے، اللہ نیکی کی طرف طبیعت کو راغب فرما دیجئے۔ اللہ آپ بے شمار ہم پر انعامات فرماتے رہتے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں، بہت ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دیجئے، شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ مجھے میری مدد فرمائیے اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر کروں، میری مدد فرمائیے اس بات پر کہ میں آپ کا شکر کروں۔ اللہ مجھے توفیق دیجئے اس بات کی کہ میں آپ کی اچھی طرح سے عبادت کروں۔ اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ کے احوال کو درست فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت والی زندگی عطا فرمائیے۔ جب خاتمہ فرمائیے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔